بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ یعنی جو میری طرف سے آپ سب کو ماہ رجب المرجب بہت بہت مبارک ہو، کیونکہ یہ مہینہ تمام مہینوں سے برکت والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ رجب المرجب کے مہینے کی برکتیں، رحمتیں پھر کس قدر ہوں گی، جو مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں قسم کھا کے فرمایا۔ جو تو یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے۔ قرآن پاک میں 4 مہینوں کا ذکر ہے جو بڑی حرمت والے ہیں، تو اس مہینے میں جو بھی دعا کی جائے، جو بھی بد دعا کی جائے، دعا بد دعا تمام قبول ہوتی ہیں۔ یہ مہینہ بڑی حرمت والا ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں بڑی کثرت سے عبادت کیا کرتے اور فرمایا کرتے، یہ مہینہ میرے اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے، تو اس میں اپنے رب کو منا لیں اور اپنی تمام مرادوں کو پالیں۔ تو اسی مہینے کے متعلق علماء اکرام لکھتے ہیں کہ حرف مقطعات، یعنی جنہیں لوح القرآنی بھی کہتے ہیں، جو قرآن پاک میں ہیں تو ان کا ترجمہ نہیں ہے۔ ان حرفوں کا معنی مطلب صرف اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول جانتے ہیں، کسی عالم، کسی مولوی، مفتی کو معلوم نہیں۔ صرف اس کا اندازہ اتنا لگایا جا سکتا ہے کہ جب بھی یہ حرف مقطعات پڑھے جاتے ہیں، جس گھر میں بھی، اس گھر میں رحمتیں آتی ہیں اور وہ کام بنتے ہیں جن کا ہم کو پتہ بھی نہیں کہ یہ ہو سکتا ہے، جو ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا مسجدوں کے دروازوں پر، یا دکان کے دروازوں پر، مکان کے گیٹ پر، مین یا ایسی صفی میں لگے ہوئے ہوں گے جہاں پر ٹائلسوں میں بھی اسے کلر کروا دیتے ہیں، گدوا دیتے ہیں، پھر اپنے مکان میں لگا دیتے ہیں حفاظت کے لیے۔ تو یہ جو رجب المرجب چل رہا ہے، یہ ہمارے آپ کے درمیان، تو اس مہینے میں یہ ایک عمل ہے یہ ایک عمل ہے حرف مقطعات کا، جو آپ نے اگر کیا تو انشاءاللہ دین اور دنیا کے تمام کام آپ کے بن جائیں گے۔ یعنی آپ کو دنیا بھی ملے گی اور آخرت بھی۔ شیاطین سے آپ کی حفاظت ہوگی، نظر بد سے آپ کی حفاظت ہوگی، اور جو شخص اس لوح القرآنی حرف کو اپنے پاس رکھے یا اپنے مکان میں رکھے تو اس گھر میں، وہ گھر جلنے سے، حادثے سے محفوظ رہے گا، اس گھر میں شیاطین کا گزر نہیں ہوگا، وہ گھر کبھی طوفان سے نہیں گرے گا۔ اب یہ جان لیں کہ اس کے پڑھنے والے کا کیا عالم ہوگا۔ جیسے پیاری جو حرف مقطعات انہیں کہا گیا ہے جو قرآن پاک کے پہلے، قرآن پاک کی الحمد سورہ فاتحہ سے بعد میں جو شروع ہوتا ہے قرآن پاک سورہ فاتحہ میں، یعنی سورہ بقرہ میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، یہ شروع میں ہے۔ اب اسی کے متعلق عین شین قاف حامیم نون، یہ حرف مقطعات ہیں۔ ان حرفوں کو اگر آپ نے پڑھنا کس طرح ہے وہ ابھی میں واضح کروں گی، لیکن پیاری عزیزو پہلے اس کے فائدے سن لیں۔ جو شخص اسے اپنے پاس رکھے یا سنگ لے جا سفر میں، تو سفر میں اس کی حفاظت ہو لکھ کر کے۔ اگر بانج عورت اپنے پاس رکھے، اسے ڈیلی روزینہ دیکھ کر کے دعا مانگے یا اسے دیکھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اولاد کی نعمتوں سے نوازے گا۔ اگر کوئی شخص اسے دیکھ کر کے جائے، صبح کو اس کی زیارت کرے، تو ان حرفوں کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں رہے گا، اور جس کام سے جائے گا وہ کام بن جائے گا۔ یہ حرف ایسے ہیں کہ جس گھر میں رکھ دیا جائے، جس گھر میں پڑھ دیا جائے، اگر یہاں تک لکھا علماء اکرام نے کہ اگر موت پر پڑھ دیا جائے خلوص دل سے اور نیک نیت سے، تو موت بھی ٹل جائے گی۔ اگر مردے پہ پڑھ دیا جائے تو مردے میں جان آ جائے، اگر بیمار کے پاس پڑھا جائے تو وہ صحت پائے، اگر نابینا کے پاس پڑھا جائے تو وہ آنکھیں پائے، حتیٰ کہ ان تمام بیماری پریشانی جو بہت دنوں سے پریشانی میں مبتلا ہیں، تو ان کے لیے یہ بہترین وظیفہ ہے اور بہت مختصر سا ہے۔ لیکن پیاری جو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ حرام لقمے سے بچنا ہے آپ کو، خاص طور سے جب آپ کسی کے گھر کا کھائیں تو اس سے بھی پرہیز کریں کہ کہیں یہ حلال یا کہیں یہ حرام کو تو نہیں، حرام لقمے سے بچ جائیں۔ دوسرا اس کا یہ ہے کہ 5 ٹائم کی نمازوں کی پابندی ہو آپ کی، نفل نماز آپ پڑھیں نہ پڑھیں، لیکن جو پنجگانہ نماز ہے وہ آپ پڑھیں،
اس کے بعد تھوڑا سا صدقہ ضرور دیں، کیونکہ یہ صدقہ دینے سے ہماری دعائیں قبولیت میں جلد ہوتی ہے۔ اور پیاری ہے جو پھر میں آپ سے کہتی ہوں کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں بڑی کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے اور دعائیں کیا کرتے تھے رمضان تک پہنچا دے۔ تو پیاری عزیزو، یہ حرف مقطعات اگر آپ نے پڑھے تو انشاءاللہ جو بھی تمنا رکھتی ہیں، جو بھی دلی مراد ہے، آپ کی ضرور پوری ہوگی۔ یہاں تک علماء کرام لکھتے ہیں کہ اس کے پڑھنے والا بے فقر ہو جاتا ہے، فاقہ دور ہو جاتا ہے، اس کے رزق میں اتنی برکت ہوتی ہے کہ وہ دینے والا ہو جاتا ہے۔ اب اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے پیاری، یہ جو آپ سماعت کریں، دیکھیں آپ نے فجر کا ٹائم اتنی دیر پہلے نکالنا ہے۔ آپ فجر میں پڑھیں تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اتنا ٹائم رہے کہ سورج نکلنے سے پہلے آپ اس تسبیح کو پڑھ لیں۔ پہلے آپ کو 111 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے، اس کے بعد حروف لوح القرآن پڑھنے ہیں، اور پڑھنا کتنا ہے 111 مرتبہ۔ یہ تمام حرف ہیں، الف لام میم عین سین قاف نون، یہ آپ اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں، اسے آپ اسکرین پہ سے فوٹو کھینچ لیں، یا پھر آپ کے گھر میں ہی قرآن پاک ہے، یا پھر قرآن پاک میں بھی ہے یہ حرف، آپ کے ہر پاکستانی پن سورہ ہے یا 16 سورہ اس میں بھی ہے، آپ اسے نکال کر کے اس میں پڑھیں۔ 111 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھنا ہے، حرف کو 111 بار پڑھنا، پوری اس تسبیح کو، ان پورے حرف کو 111 مرتبہ پڑھنا ہے، آگے پیچھے ایک ایک تسبیح 111 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کو 11 مرتبہ استغفار کرنی ہے، پھر اللہ سے دعا مانگنی ہے، اور دعا اس قدر مانگیں، روئیں گڑ گڑائیں، بس ہمارا عمل، ہمارا پڑھنا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جا۔ ہم ایسے اعمال والے نہیں کہ ہماری زبان سے جو نکلے وہ پورا ہو، لیکن اس کے وسیلے سے لوح القرآن کی فضیلت یہ فرماتی ہے، اس کے پڑھنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا ہے، وہ کام بنتے ہیں جو اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، وہ کام ہو جاتے ہیں جو آپ یہ یقین نہیں کر سکتی یہ کیسے ہو گیا، بالکل حیران ہو جائیں گے آپ۔ اب پیاری ہے جو اگر آپ عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں تو عشاء کی نماز کے بعد پڑھنے کے ایسا نہ ہو کہ آپ نیند میں اونگ جائیں، سو جائیں، صرف یہ خیال رکھنا کہ 111 بار درود شریف پڑھیے، درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اور 111 بار یہی حرف مقطعات پڑھنا ہے آپ کو، حرف مقطعات پڑھنا ہے آپ کو 111 بار۔ انشاءاللہ جو بھی جائز دعا ہو، علماء اکرام فرماتے ہیں اسی ماہ میں پورے ہو جائے گی، جو بھی آپ کی تمنا ہے وہ رجب المرجب کے مہینے میں پورا ہو جائے گی۔ اگر آپ نے اطمینان کے ساتھ، حضوری قلبی کے ساتھ پڑھا تو انشاءاللہ آپ کا وہ کام، وہ دعا اسی وقت قبول ہوگی، یعنی کہ رجب المرجب کے مہینے میں، اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ اسی وقت قبول ہو جاتی ہے، نیت اگر خالص اور یقین پکا ہو تو پیاری جو ہمیں یہ ماہ مبارک اس طرح نہیں گزارنا ہے۔ پھر آخر میں آپ سے کہوں کہ اس مہینے کی آپ ضرور حرمت کیجیے گا، اس مہینے کا آپ احترام کیجیے گا، گناہوں سے بچیے گا، اور اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکائیے، اس سے لو لگائیے، وہی کام بنانے والا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ یہ ضرور کیجیے گا، اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔